انہاں دی عبادت نہ کرو، ہے اکیلا میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، ہے اکیلا میرا الہ غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، ہر وقت وہ سنتا ہے سب کی دعائیں، اکیلا مجیب الدعا غوث اعظم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے بت خانے اندر رکھے ہوئے 5000 بت، ابا جی اے نہ سن دے نے، نہ ویکھ دے نے، نہ نفع دے سکدے نے، نہ نقصان دے سکدے نے، اے تے عاجز نے سنن تے ویکھن تو، اے تے عاجز نے بیماری دین تو، کسے نو شفا دین تو۔ اے میرے ابا جی انہاں دی عبادت تے پوجا نہ کرو، اور کائنات دے اندر اج جڑے حجراں دی عبادت ہے، جڑے شجراں دی عبادت ہے، جڑے بتاں دی عبادت ہے، جڑیاں قبراں دی عبادت ہے، حضرات او جڑے بت سن، بت خلیل الرحمان دے دور دے ہون، بت حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے ہون، بت حضرت سرور کائنات علیہ السلام دے زمانے دے ہون، قبراں اے زمانے دیاں ہون یا پچھلے دور دیاں ہون، حضرات او محض بت نہیں، اللہ دے نیک دے سالے بندیاں دیاں تصویراں نے، اللہ دے برگزیدہ بندے، رب دے ولی، اللہ دے چنیدہ بندے جنہاں بڑی عبادت کی تھی، اللہ نے انہوں نے اپنا مقرب بنایا، قوم نے تصویراں بنا لیاں، قوم نے بت بنا لے، تے قوم نے انہاں نال اینی عقیدت کی تھی کہ عقیدت دے اندر اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر لے، انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، انہوں دے سامنے سجدہ ریز نے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرماندے نے، فرمایا کائنات دے لوگو اپنے رب نو چھوڑ کے جنہاں نو پکار دے جے، او زندہ ہون یا مردہ ہون، او قبر والے ہون یا انہاں دے بت بنے ہون، او حجر تے شجر ہون، معبودان باطلہ کسے شکل اندر ہون، اللہ فرماندے نے لا یملکون من قطمیر، سننا دے بڑی وڈی گالے، ویکھنا دے بڑی وڈی اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمت، نفع نقصان دینا تے کائنات اندر کوئی نہیں جے دے سکدا، اللہ فرماندے نے لا یملکون من قطمیر، میرے حبیب اعلان کر دیو رب دے سوا ہر دور دا بت، ہر دور دا ولی، ہر دور دا بزرگ جنہوں معبود بنایا گیا ہے، او ولی ہے، او وقت دا کتب ہے، او وقت دا عبدال ہے، حتیٰ کہ رب دا کوئی نبی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے علاوہ جنہاں نو پوچھیا جاندہ ہے، میرے حبیب سارے مل کے قطمیر دے مالک نہیں۔ ہن تہاں کہنا ہے قطمیر کنوں کہندے نے؟ تازہ رمضان گزریا ماشاءاللہ تساں افطاری کھجور نال کیتی ہے سنت دے مطابق، اللہ تواڈے روزے قبول فرمائے، بلند آواز نال کہہ دیو یار تواڈے واسطے یہ دعا تواڈے واسطے وے، جے میں اپنے کلے واسطے کراں تے آمین نہیں کہنا تے نہ کہو، اپنے واسطے تے کہو، اور یہ بھی دعا کرو اللہ زندگی دے اندر پھر رمضان دی بہار سانو ویکھنی نصیب فرمائے، اللہ سلامتی عطا کرے سب نو، اللہ سب نو عافیت عطا فرمائے، تو دعا کر دیو اللہ جنہیں بیمار نے، اللہ جنہیں احباب آئے نے، مرد نے، خواتین نے، چھوٹے نے، بڑے نے، اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ رافعہ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا سا، فرمایا کھجور کھا کے کھجور دی لذت اور مزے محسوس کرنے والوں یہ دو ٹکڑے کرو، کھجور دے وچ رب نے ایک گٹھلی رکھی ہے، اس گٹک تے ایک ٹک لگا ہے، وہ ایک کھجور دے اندر نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے،
نہ اندر جان دا رستہ نہ باہر آن دا رستہ، او کھجور دے اندر کٹ والا ڈیزائن بنان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دیاں قدرتاں دے غور کر، پروردگار فرماندے نے لا یملکون من قطمیر، کھجور دی گٹک تے ایک کٹ لگا ہے، اس کٹ تے باریک جہا دھاگا ہے سفید رنگ دا، عربی اندر اینو قطمیر کہا جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کھجور بنانا تے بڑی وڈی گل ہے، اور کھجور دی گٹھلی تیار کرنا کائنات اندر کوئی نہیں جے کر سکدا، اور جنہاں نو میں رب دے سوا پکار دے ہو، اے سارے مل کے کھجور دی گٹک دے کٹ تے جڑا باریک جہا دھاگا ہے اینو قطمیر کہندے نے۔ فرمایا سارے معبودان نے باطل اس قطمیر دے بھی مالک۔ آؤ اللہ دی توحید نو سمجھیے، رب دے سامنے جھک جائیے، اور جڑا توحید نو اپنا لیندا ہے، توحید نو سمجھ لیندا ہے، توحید تے کاربند ہو جاندا ہے۔ اللہ دا وعدہ ہے میں رزق حلال وافر مقدار اندر عطا کرنا۔ جڑا میری توحید تے کاربند راہ ہو جاندا ہے، اللہ غربت ختم فرما کے فقیریاں ختم کر کے اللہ رب العزت اپنی رحمت دے نال انہاں لوگاں نو تونگر اور غریب بنا دیندا ہے۔ سعودی عرب دی مثال تواڈے سامنے ہے، کھان واسطے کھانا نہیں، پین واسطے پانی نہیں، وہ آج توحید دی برکت رب نے پہاڑ سونا بناتا ہے۔ توحید دی برکت اللہ نے تیل دے خزانے عطا کر دیتے نے، اور ساڈے ملک دے اندر جڑی منگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، مسائل نے، کشت و خون ہے، کبریائی دی قسم ہے، دی وجہ اللہ نال غداری ہے، اور اللہ دے علاوہ معبودان نے باطلہ دی عبادت۔ اللہ دے علاوہ نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، وہ کلا ہی ہے، ان وحدہ لا شریک کہندے نے۔ تے جڑا دی توحید تے کاربند ہو جاندا ہے، وہ بے شک ابراہیم دی طرح کلا کیوں نہ ہوئے۔ اللہ قرآن نے اندر فرماندے نے لوگو میرا خلیل الرحمن ابراہیم کلا ہی امت ہے۔ اللہ روب تے دبدبہ طاری کر دیندا ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور دے مشرکاں نو چیلنج دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، اس 17واں پارا جے سورت الحج جے، سورت حج دا آخری رکوع جے، اور سورہ حج دی آیت نمبر 73 جے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ فرماندے نے سارے جہان دے لوگو، ناس دے اندر قیامت تک آن والا ہر مرد بھی شامل ہے، ہر عورت بھی شامل ہے۔ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے لوگو، میں رب تواڈے سامنے ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ضرب مثل، تواڈے سامنے ایک مثال بیان کیتی جاندی ہے، فاستمعوا لہ، اینو دل لا کے سن لو، کن کھول کے سن لو، اینو اپنے دلان دے اندر جگہ دو۔ اللہ فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور جنہاں نو مشکل کشا کہندے ہو، حاجت روا کہندے ہو، ڈبیاں تارن والا کہندے ہو، لے کے میغ مارن والا کہندے ہو، اللہ فرماندے نے سارے مل جان تے سارے مل کے
اے رب دا قرآن جے 17واں پارا جے سورت الحج جے آیت نمبر 73 جے جا کے گھر دے اندر ترجمہ پڑھ لو اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پڑھو مولانا جناب عثمانی دا ترجمہ پڑھو مولانا اشرف علی دا ترجمہ پڑھو جڑا ترجمہ دل کردا جے پڑھ لو ہر بندے نے ہوئی ترجمہ کیتا ہے اے کائنات دے لوگو اللہ تواڈے سامنے مثال بیان کر رہے نے اینو غور نال سنو جنہاں نو اللہ دے سوا پکار دے جے جنہاں نو مشکل کشا تے حاجت روا کہندے جے لن یخلقوا ذبابا میں رب اعلان کرنا ہرگز قیامت آ سکتی ہے سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے فلان درگاہ دے جاؤ اللہ بیٹا دے گا نا اے بیٹیاں دا ڈیپو کدے کولے اور بیٹیاں دا خزانہ کدے کولے اولاد دا خزانہ کدے کولے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ چاہے تے اپنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نو 11 پتر عطا کر دے تے میرا رب چاہے تے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو اللہ 3 بیٹے عطا کرے اور 3 بیٹیاں نو واپس اپنے کول بلا لے کائنات دے اندر نورینہ اولاد دی شکل دے اندر رب دے حبیب دا وارث بھی کوئی نہ موجود ہوئے یہ کدی قدرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ کائنات دیاں ساریاں ماما دی عظمت اس ماں دے قدمہ تو قربان کر دئیے حق ادا نہیں ہوندہ ماں جی تشریف فرمانے ایک چھوٹا جہا بچہ کھیلدا ہویا سرور کائنات دے گھر مبارک اندر واہ بچیا تیری قسمت تینوں سرور کائنات دا گھر نصیب ہویا ہے واہ بچیا تیری قسمت تینوں کائنات دیاں ماما دی سردار ماں دی گود نصیب ہو گئی ماں جی دی گود اندر بیٹھے ماں محبت کر رہیاں نے ماں جی پیار کر رہیاں نے تے سرور کائنات تشریف لے آئے تے ماں جی نے سوال کر دیتا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میرے ماں باپ تواڈی ذات پاک تے قربان اے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا تقیہ کلام ہی نہیں بلکہ انہاں دے والد گرامی کائنات دے سارے مومنہ دے سردار سارے صحابہ دے سردار بعد از انبیاء جنہاں نو رب نے سب تو زیادہ مقام عطا کیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا تقیہ کلام سی سرور کائنات علیہ السلام نال جدوں بھی بات کر دے پہلا فرمان دے فدا کا ابی و امی اللہ دے پیارے نبی تواڈے تے میری ماں قربان تواڈے تے میرا باپ قربان گل بات اندر کرنی یہ ادب دا تقاضا ہے احترام دا تقاضا ہے تعظیم دا تقاضا ہے اور جنہاں وچ ادب نہیں تعظیم نہیں توقیر نہیں وہ لوگ کدے بھی اپنی مراد نو پا سکدے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے
جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا، ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔